جناب سیدہ دربار میں آتی ہیں اور جناب سیدہ دربار میں آ کے خطبہ ارشاد فرماتی ہیں، اور جناب سیدہ جو پہلا مطالبہ کرتی ہیں، وہ پہلا مطالبہ جو ہے وہ سیدہ پہلے کہتی ہیں کہ میں آئی ہوں، دو مطالبے ہوئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جناب سیدہ کی تحریک کے دونوں پہلوؤں کو دیکھیے گا۔ جناب سیدہ نے ایک مقدمہ دائر نہیں کیا، دو مقدمے دائر کیے۔ پہلا مقدمہ جناب سیدہ نے کہا میں اپنے بابا کی میراث لینے آئی ہوں، کیونکہ میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، مجھے میری میراث دو، وہ میراث جو مدینے میں میرے بابا کے پاس تھی۔ اب یہ جو میراث کا مسئلہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ میراث کے احکامات ایسے ہیں کہ یہ بڑے نازک احکامات ہیں۔ جناب سیدہ ابھی نئی نئی خلافت بنی اور جناب سیدہ کہتی مجھے میری میراث دو۔ سامنے سے حاکم کہتا ہے کہ زہرا کون سی میراث، نبی تو کوئی میراث نہیں چھوڑ کے جاتے۔ اتنا جملہ کہنا۔ اب جناب سیدہ کس لیے آئی ہیں؟ علی کی خلافت منوانے کے لیے، علی کا حق منوانے کے لیے۔ جناب سیدہ سے جب اس نے کہا کہ نبی تو میراث چھوڑ کے نہیں جاتے، فرمایا کیوں، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے۔ اب میں نے کل آپ کے سامنے کہا تھا کہ 500 حدیثیں جلوانے والے نے، حدیث کے بیان کرنے پر پابندی لگانے والے نے، حدیث 100 سال نہ کسی کو پڑھنے دینے والوں نے زہرا کے سامنے حدیث پیش کی۔ اب سیدوں کو پتا تھا کہ انہوں نے حدیث پر پابندی لگانی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کافی ہے۔ یہ حدیث پڑھتے رہے اور زہرا جواب قرآن پڑھتی رہی، اور قرآن کافی کہنے والے آگے سے لے کے آئے۔ یہ ایک حدیث ہے، من گھڑت حدیث، بنائی ہوئی حدیث۔ رسول نے کہا، بی بی نے کہا اس حدیث کا راوی کون ہے؟ یہ میرے بابا نے حدیث کس کو کہی تھی؟ کہنے لگا مجھے کہی تھی۔ یہ مناظرہ میرا نہیں ہے، سیدہ خود بول رہی ہے۔ سیدہ کہتی ہے کس کو کہی تھی یہ حدیث؟ کہتا میں نے سنی ہے، میں قسم دیتا ہوں میں نے آپ کے بابا سے سنی ہے۔ بی بی دیکھ کے کہتی یہ حدیث میرے باپ کو مجھے کہنی چاہیے تھی، تمہیں نہیں۔ ان کی اولاد میں تھی، میرا بابا مجھے کہتے کہ فاطمہ میرے بعد مطالبہ میراث نہ کرنا، ہم نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، تو میرے بابا نے یہ حدیث مجھے نہیں کہی، تمہیں کہہ دی۔ کیا میرے بابا جانتے تھے کہ تو ان کے بعد ان کے ممبر پہ بیٹھے گا؟ اگر میرے بابا یہ جانتے تھے تو غدیر میں انہوں نے تیری حکومت کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ نسخ خلافت ختم، سقیفہ کا اجتماع ختم، ایک دلیل کے ساتھ۔ بی بی نے کہا یہ حدیث مجھے کہنی چاہیے تھی، تجھے کیوں کہی؟ تجھے اس لیے کہی کہ تو بعد میں ممبر پہ بیٹھے گا، اور اگر میری بیٹی آ جائے تو آگے سے یہ حدیث پڑھ دینا۔ تو اس کا مطلب میرے بابا جانتے تھے کہ تو بیٹھے گا۔ اگر میرے بابا یہ جانتے تھے تو غدیر میں تیری حکومت کا اعلان کیوں نہیں ہوا؟ اور اگر یہ کام تم نے حکومت بنانے کا میرے بابا کے حکم سے کیا ہے تو پھر تم نے 3 دن سقیفہ میں اجتماع کیوں کیا ہے؟ اب بتاؤ۔ پھر یہیں پر بولتے ہوئے شہزادی نے کہا کیا قحافہ کا بیٹا تو نے اپنے باپ سے کوئی میراث نہیں لی؟ کہتا ہاں میں نے تو اپنے باپ سے میراث لی ہے۔ فرمایا قحافہ کا بیٹا اپنے باپ سے میراث لے سکتا ہے، مصطفیٰ کی بیٹی اپنے باپ سے میراث کیوں نہیں لے سکتی؟ کیا اللہ نے میراث کی حدود اور نصوص تمہارے لیے اور رکھی اور ہمارے لیے اور رکھی؟ کہ اللہ نے تمہارے لیے قوانین اور بنائے اور ہمارے لیے اور بنائے؟ چند دن پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، اور بی بی نے آیتیں پڑھنی شروع کر دی۔ اللہ نے کس کو کس کا وارث بنایا تھا؟ بی بی آیت پہ آیت پڑھ رہی اور سامنے کھڑی ہوئی حکومت گھبرائی ہوئی، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زہرا آ جائے گی، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سیدہ آ کے خطبہ دینا شروع کر دے گی۔ جناب سیدہ قرآن کی آیت پہ آیت پڑھ رہی، آیت پہ آیت پڑھ رہی، یہ بار بار ایک ہی حدیث ریپیٹ کیا جا رہا، حدیث ہے حدیث ہے حدیث ہے۔ 40 آیتیں پڑھنے کے بعد جناب سیدہ نے کہا میں تیرے سامنے قرآن پڑھ رہی ہوں، تو جواب میں آیت کیوں نہیں پڑھ رہا، حدیث پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگا جب حدیث ہو تو آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فرمایا یہی میرے بابا نے حجرے میں کہا تھا آؤ تمہیں حدیث لکھ دوں، اور وہ جو پیچھے کھڑا ہے اس نے کہا تھا قرآن کافی ہے۔ تھوڑے دن پہلے تم نے کہا ہے کہ قرآن کافی ہے، تو اب میں قرآن پڑھ رہی ہوں تو سن کیوں نہیں رہے؟ سنو قرآن۔ میراث پہ اتنی لمبی ڈیبیٹ کی بی بی نے، اور بی بی کا خطبہ کل میں اس کے کچھ اقتصابات پڑھوں گا کہ شہزادی نے کیا کیا راز کھولے اس خطبے میں۔ بی بی نے دیکھ کے فرمایا اچھا چل تم مجھے میراث نہیں دیتا، میں مطالبہ کرنے کے لیے میراث کا آئی ہی نہیں تھی، تم نے میری ذاتی جاگیر پہ قبضہ کیوں کیا ہے؟ فدق میراث سے زہرا نہیں ہے، حق سیدہ ہے۔ میراث تقسیم ہوتی ہے مرنے کے بعد، اور اگر زندگی میں کوئی کسی کو دے دے تو رسول تو زندگی میں لکھ کے دے کے گئے۔ یہ آپ کا جلال الدین سیوطی لکھ رہا ہے، یہ آپ کے مفسرین لکھ رہے ہیں کہ رسول نے زندگی میں لکھ دیا تھا۔ جب لکھ دیا ہے تو اب یہ ملکیت ہو گئی۔ عالمی قوانین کی، انٹرنیشنل لا کی دھجیاں اٹھائی ہیں خلیفہ نے، کیونکہ انٹرنیشنل قوانین کے اندر بھی یہ بات درج ہے
کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پہ قابض ہو اور دوسرا آ کے اس جگہ کا مطالبہ کرے تو گواہ وہ دے گا، یہ نہیں دے گا۔ میرے ہاتھ میں یہ گھڑی ہے اور عمران بھائی کہیں گے میری ہے، میں کو نہیں میری ہے، تو یہ کہ گواہ دے، تو گواہ میں نے نہیں دینے۔ اب اگر حکومت نے قبضہ کیا تھا سیدہ کی جگیر پر تو گواہ حاکم کو دینے تھے، سیدہ کو نہیں دینے تھے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر حاکم نے یہ کہہ کے قبضہ کیا تھا کہ فدق امت کا حق ہے، کیونکہ نبیوں کا ورثہ کوئی نہیں ہوتا، یہی حدیث گھڑی ہوئی پڑی نا کہ نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، نبی جو چھوڑتے وہ صدقہ ہوتا ہے اور وہ امت کا حق ہوتا ہے۔ تو اگر یہ امت کا حق تھا تو امت نے آ کے خلیفہ سے مانگا تھا کہ ہمارا حق زہرا سے لے کے دو۔ بھائی زہرا کے مقابلے میں فریق کون ہے؟ امت ہونی چاہیے تھی نا۔ امت آ کے اپلیکیشن دیتی، درخواستیں دیتی، جی آپ ہمارا حق وہ ان کے پاس ہے، ہمیں واپس لے کے دیں۔ تو یہ مطالبہ امت نے کرنا تھا، امت نے کیا نہیں، اور یہ مطالبہ خود حاکم کر رہا ہے۔ اگر یہ حاکم نے کر دیا ہے مطالبہ کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم اس کو تم سے چھین رہے ہیں، تو پھر گواہ حاکم کو دینے تھے، حاکم نے گواہ بھی نہیں دیے۔ تیسری بات کر لو، اگر گواہ بھی نہیں دیے اور چھین بھی لیا ہے تو پھر اس مقدمے کو سننے کا حاکم اہل ہی نہیں، کیونکہ یہ دنیا کی کسی عدالت میں نہیں ہوتا کہ جس کے خلاف مقدمہ ہو وہ جج ہو۔ بی بی نے رٹ دائر کی ہے اسٹیٹ کے خلاف، اسٹیٹ اس مقدمے کو سن کیسے سکتی؟ چلو انٹرنیشنل قوانین کو چھوڑو، آؤ قرآن کی نص میں۔ اس نے بی بی سے کہا تو گواہ دے، آؤ قرآن کی نص میں پہلے قرآن سے پوچھے معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت ہے؟ ایک مثال لا کے دو کہ نبی نے کہا کہ اللہ ہے اور کسی نے کہا گواہ دے، معصوم سے گواہ مانگنے کی تو اجازت ہی نہیں۔ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، مجھے اس کو پڑھ کے وقت نہیں گزارنا، جس میں ایک وہ عرابی اونٹ بیچنے کے لیے آیا تو نبی نے کہا یہ گھوڑا میں تم سے لیتا ہوں، اور نبی اپنے گھر سے پیسے لینے کے لیے گئے اور اس نے کسی کو بیچ دیا۔ جب وہ رسول واپس آیا فرمایا یہ گھوڑا، اس کو میں نے دے دیا۔ سالت امام نے کہا وہ تمہیں وعدہ کر کے گیا تھا، وہ تو میں نے خرید لیا تھا۔ اس نے کہا تیرے پاس کوئی اس سودے کا گواہ ہے؟ فوراً ایک صحابی آیا جناب خدای مذو شہادتین، اس نے آ کے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ گھوڑا رسول نے لیا تھا۔ اس نے رسول سے کہا کہ جب یہ تو میری گھوڑے کی قیمت پہ بات ہو رہی تھی، یہ تیرا صحابی تو تھا نہیں، یہ گواہی کیسے دے رہا ہے؟ رسالت امام نے اس کی طرف دیکھا، تو تھا ہی نہیں، تو نے کیسے گواہی دی؟ وہ صحابی نے نبی کی طرف دیکھ کے کہا آپ نے کہا اللہ ہے، میں نے گواہ مانگے؟ اگر آپ کے کہنے پہ میں نے نہ دیکھا اللہ مان لیا تو یہ بھی تو آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ گھوڑا میں نے خریدا تھا۔ معصوم سے گواہ نہیں مانگا جاتا، پھر بھی مانگ لیا، چلو پھر اس غلطی کو بھی نوٹ کرو۔ پھر آگے سیدہ نے جو گواہ پیش کیے ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ خدا قرآن میں کہہ چکا ہے کہ میں اللہ اپنی توحید پر خود گواہ ہوں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور پھر وہ صاحبان علم میری توحید پر گواہ ہیں۔ اور معصومین نے حدیث میں کہا کہ یہ جو صاحبان علم کی بات ہو رہی اس سے مراد علی ہے، اور وہ علی جو اللہ کا گواہ ہو۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، پھر تیری گواہی کے لیے ایک میں آؤں گا اور ایک وہ آئے گا جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو جو رسول کا گواہ ہو، اللہ جسے بطور گواہی کے لیے پیش کرے، رسول جسے بطور گواہی کے لیے پیش کرے، اور مباہلہ میں رسول جسے اسلام کی گواہی کے لیے پیش کرے، ان سے گواہ نہیں مانگا جا سکتا۔ اب گواہ انہی کو مانگ لیا، اور امیر شہزادی نے بھی گواہیاں وہی دی جن کو جھٹلانے سے بندہ کافر ہوتا ہے۔ جبکہ سیدہ کے پاس گواہ موجود تھے، سلمان موجود تھے، بلال موجود تھے، ابو ذر موجود، یہ سارے موجود تھے، لیکن سیدہ نے امیر المومنین کو کیوں پیش کیا، حسن اور حسین کو کیوں پیش کیا؟ ان کی گواہی کو جھٹلانا صرف گناہگار نہیں کرے گا۔ اب یہ لکھ دیا گیا میرے اہل سنت بھائیوں، میرے اہل سنت بچوں، یہ لکھ دیا تمہاری کتابوں نے کہ سیدہ دربار سے چلی گئی، احتجاج کر کے چلی گئی، اور آخری دم تک ناراض رہی۔ یہاں پر آ کے تم نے روایت کو توڑ مروڑ کے پیش کیا کہ آخری لمحے میں پھر دو شخصیات گئی تھیں اور انہوں نے جا کے منت سماجت کی تھی، اور سیدہ جو تھی راضی ہو گئی تھی۔ اس کے اوپر بہت سی تعویلیں دی جاتی ہیں۔ سیدہ کا ناراض ہونا ایک فطری امر تھا۔ زہرا صرف اور صرف محتاج فطرت کا نام نہیں ہے، مالکہ فطرت کا نام ہے۔ کیا بات ہے! اگر فطری مجبوریوں کو سامنے رکھو گے تو پھر زہرا بتول نہ ہوتی۔ واہ کیا بات ہے! اس سے بہتر اشارہ میں نہیں کر سکتا، کیا بات ہے! واہ واہ واہ! اس سے بہتر اشارہ میں نہیں کر سکتا۔
ہر عورت کی فطری مجبوری ہوتی ہے کہ وہ پورا مہینہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اور بطول اسے کہتے ہیں جسے پوری زندگی مصلی عبادت سے نہ روک سکے۔ سیدہ کی فطری مجبوری، سیدہ ناراض ہو کے چلی گئی اور آخری دم تک ناراض رہی۔ جب سیدہ آخری دم تک ناراض رہی تو یہاں پر صحیح بخاری نے لکھ دیا کہ آخری وقت میں 2 لوگ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے جناب سیدہ کو راضی کرنا چاہا، لیکن سیدہ ناراض رہی اور سیدہ نے ان کو سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ یہ یہاں تک صحیح بخاری نے لکھ دیا ہے کہ سلام کا جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں، پھر اس کے بعد یہ مولا علی کے پاس گئے تھے اور مولا علی کی منت کی تھی، پھر مولا علی گئے تھے، مولا علی نے سفارش کی تھی اور پھر معاملات جو تھے وہ ٹھیک ہو گئے تھے۔ اچھا، ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے، یہیں پہ رکو۔ مجھے کوئی اہل سنت، یہ آخری بات کر رہا ہوں اور اس سے آگے اب دلیل موجود نہیں ہے، مجھے کوئی اہل سنت یہ بتائے کہ کیا آپ اپنے عقیدے میں جناب زہرا کو معصومہ سمجھتے ہیں؟ ان کے عقیدے میں جناب زہرا کو معصومہ سمجھا جائے گا، اس لیے کہ یطہرکم تطہیرا کی آیت بی بی کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ سیدہ معصومہ ہے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، ان سے غلطی سرزد نہیں ہوتا۔ معصوم کی آسان ڈیفینیشن کیا ہے؟ بڑی آسان، جو عام ہو، جو بچوں کو سمجھائی، جو وہ بڑی عام سی اصطلاح جو استعمال کی جائے وہ کیا ہے؟ معصوم اسے کہتے ہیں جس سے زندگی میں کوئی حرام سرزد نہ ہو، کوئی واجب چھوٹے نہ اور کوئی حرام ہونا۔ اگر ایک بھی واجب چھوٹ جائے تو پھر وہ معصوم نہیں رہے گا۔ اب اہل سنت ہی کے ہاں یہ قوانین کے پایا جاتا ہے اور سب کے ہاں پایا جاتا ہے، شیعوں کے ہاں بھی یہ پایا جاتا ہے۔ سلام کہنا سنت ہے، جواب دینا واجب۔ قبلہ و کعبہ تشریف فرمائیں، یہ میری تائید کریں گے، اس کے لیے شریعت میں اتنا حکم ہے کہ تم نماز میں بھی ہو اور کوئی شخص آ کے تمہیں سلام کہہ دے، تمہیں حالت نماز میں بھی اس کو جواب دینا ہے۔ تم قرآن پڑھ رہے ہو اور تمہیں کوئی سلام کر دے، تمہیں جواب دینا ہے، جیسا وہ سلام کرے ویسا ہی اس کو جواب دینا ہے۔ سلام علیک، علیک السلام، سلام علیکم، علیکم السلام، جیسا وہ سلام کرے ویسا جواب مت لو۔ لیکن شریعت نے یہاں پر آ کے ایک ڈاٹ لگا دیا ہے، شرط یہ ہے کہ سلام کرنے والا مسلمان ہو۔ کافر آپ کو بازار میں بھی سلام کرے، آپ نے اس کو جواب نہیں دینا، اس لیے کہ آپ اس کی سلامتی نہیں مان سکتے۔ ایسا ہی کافر کو سلام کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اب ایک ایسی بند گلی میں لے کے آیا ہوں جس کی آگے 2 ہی گلیاں ہیں، ان میں سے کسی ایک گلی میں جانا پڑے گا۔ یا زہرا معصوم نہیں تھی یا بندے مسلمان نہیں تھے۔ اگر سیدہ معصومہ ہے تو واجب ترک نہیں ہو سکتا، اگر سیدہ معصومہ ہے تو واجب ترک نہیں ہو سکتا۔ اگر سیدہ نے یہ واجب نہیں تھا تو کس لیے نہیں تھا؟ اس لیے کہ مسلمان کو سلام کا جواب دیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔